اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تر برادران اسلام کی خدمت میں حاضر خدمت ہوں۔ ہم پہلے یہ کہا کرتے ہیں کہ شیعہ ہو تو شیعہ رہو، سنی ہو تو سنی رہو، ہر کسی کو اپنا عقائد، اپنا مذہب، اپنے مذہب کے بانیان، اپنے مذاہب کے ہادیان، رہبران، ہر کسی کو مبارک ہے۔ ہم اس بات کے بھی قائل ہیں کہ کسی کے عقیدے کو چھیڑو نہیں، اپنے عقیدے کو چھوڑو نہیں۔ ہم افہام و تفہیم، رواداری، بھائی چارے کے روادار ہیں، بھائی چارے کے مبلغ ہیں۔ ہم نے ہمیشہ یہی کوشش کی کہ برادران اسلام کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہیں، اور الحمدللہ بہتر ہیں، بہتر تھے، بہتر الحمدللہ رہیں گے، کیونکہ دنیا میں دو ہی مذاہب ہیں اگر میری نظر سے، ہمارے نظر میں دیکھا جائے، اور بالخصوص دین اسلام میں اگر مذاہب کا دیکھا جائے گا صرف دو ہی ہیں، ایک حسینی ہے اور ایک یزیدی ہے۔ اب اس میں کسی فرقے کی، کسی مذہب کی قائد نہیں ہے۔ آئے آپ حسینی بنے یا آپ یزیدی بنے، انا ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا کے تحت دو ہی راستے ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کے راستے پہ، بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہوئے شکر گزار بندے بن جائیں، یا اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے سے بھول کر ہم اما شاکرا و اما کفورا کی منزل پہ پہنچ جائیں۔ تو یقیناً امام حسین کا راستہ اما شاکروں پہ ہے، نہ کہ کفورا کا، اور جو یزیدی راستہ ہے وہ یقیناً کفر و شرک بدعات پر محیط ہے، فسق و فجور پر محیط ہے، جس کی اسلام میں کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے۔ آئے ہادیان اسلام کے راستے پہ چلے۔ وہ راستہ کیا ہے؟ صراط علی حق نمسکہ، علی کا راستہ ہی حق ہے، علی کے راستے پر چلے۔ ویسے بھی آپ صاحبان چار خلفاء کے ماننے والے ہیں، تو اگر دیکھا جائے کہ اگر خلفائے راشدین چار ہیں، تو پھر اب یہ دور اگر قیامت تک چل رہا ہے تو وہ خلیفہ راشد امیر کائنات آپ کا چوتھے خلیفہ کا دور ہے۔ اگر پانچواں خلیفہ کچھ لوگ امام حسن کو بھی مانتے ہیں، پھر ماننا پڑے گا علی اور حسن کا دور گزر رہا ہے، تو اسی دور پہ ہی آپ چلیں، سیرت علی ابن ابی طالب پر اور سیرت امام حسن پہ چلتے رہیں، تاکہ اسی میں ہماری کامیابی و کامرانی ہے۔ کیونکہ مولا کائنات حضرت خدا نے فرمایا ہے کہ عمار کو کہ اے عمار، میرے بعد اگر دیکھو کہ پوری بنو آدم ایک طرف کھڑی ہے، علی کو چھوڑ کے علی اکیلا ایک طرف کھڑا ہے، تو تو نے کثرت کو نہیں دیکھنا، بلکہ تو نے علی کا دامن تھامنا ہے۔ علی تمہیں کبھی بھی گمراہیوں کی طرف لے کر نہیں جائے گا، یعنی کہ علی کا راستہ ہے۔ اب یہاں پر ہم افہام و تفہیم رواداری کے قائل، مگر پھر بھی سعودی عرب میں بیٹھے ہوئے تو صف الرحمان نے کالی عبا بھی پہنی ہوتی ہے، اور اس کا رنگ بھی سیاہ ہے۔ ہم رنگ پہ نہیں جاتے، ہم کالی عبا پہ جاتے ہیں۔ وہ ہم پہ اعتراضات کرتا ہے، جی کالا لباس دوزخیوں کا ہے، خود وہ کالا لباس پہنتا ہے، اور ہمیں وہ ہمارے ماتم پہ اعتراض کرتا ہے، جبکہ اس کا کلپ ہے وہ خود بھی ماتم کر کے ہمیں دکھا رہا ہے، بھلے وہ ہماری نقل اتار رہا ہے لیکن وہ خود بھی ماتم کر رہا ہے۔ ہم نے ماتم پہ ہزاروں جوابات دیے، پھر وہ آ جاتا ہے ہماری مجالس پہ، ہم مجالس پہ ہزاروں روایات دیے، ہزاروں دلائل دیے، پھر آ جاتا ہے جی ماتم جلوسوں کو دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے، چار دیواریوں میں میت کر دی، اس پہ بھی ہم نے ہزاروں دلائل دیے۔ ہماری نماز پہ آ جاتا ہے، ہاتھ کھولنے پہ آ جاتا ہے، پھر وہ ہمارے عقائد پہ آ جاتا ہے، یعنی کہ اس کو سعودی عرب اپنی نمک حلالی کے لیے انہوں نے ایک ہی ٹارگٹ دیا ہوا ہے کہ آپ نے جب بھی بولنا ہے شیعت کے خلاف بولنا ہے۔ کبھی ہمارے ائمہ مطہرین پہ آ جاتا ہے، کبھی امام حسین کے خلاف، کبھی اہل بیت نبوت کی لفظ اہل بیت پہ آ جاتا ہے، یعنی کہ اس کا کام ہی یہی ہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ آپ نے کبھی بھی، اور یہ ابھی ایک کلپ چل رہا تھا، شاید ہم آپ کو دکھا بھی دیں، کہ وہ سعودی عرب کی حکومت کی نمک حلالی کو ادا کرتے ہوئے ان کے فضائل پڑھ رہا ہے، ان کے حق میں دعا گو ہے کہ اس نے ایسا ایسا اسلام پیش کیا، ایسے ادارے بنائے ہیں۔ کبھی بھی اس کے منہ کی طرح اس کی زبان جل جائے کہ کبھی اس نے یہ کہا ہو کہ سعودی عرب میں سعودی حکومت نے اپنے دور حکومت میں سینما گھر کھولنے کی کیوں اجازت دی ہے؟ کبھی بھی اس نے اس بات پر تبلیغ نہیں کی کہ سعودی عرب میں یہ جوا خانے کے شراب کے اڈے کھولے جا رہے ہیں، یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ حرام ہے، کھولنے والے اسلام سے دور ہیں، کھولنے والے گناہ گار ہیں، اس پہ جانے والے گناہ گار ہیں۔ نہیں، جتنے بھی عیاشی کے اڈے، زنا کے اڈے، عیاشی کے اڈے عرب میں سب جانتے ہیں کہ بڑے بڑے ممالکوں میں کیا ہو رہا ہے۔ لوگ بلکہ اب یورپ نہیں جاتے، ایسے ممالک میں جاتے ہیں کہ جو پاک سرزمین ہے،
کہ جس کے شہروں کے جس کی سرزمین کے قرآن نے قسمیں کھائی ہیں، لا اقسم بہذا البلد، کہ قسم ہے شہر مکہ کی کہ انت حلوم، کہ آپ اس میں رہتے ہیں، اور ایک والد کے ایک بیٹے کی قسم کھائی ہے۔ پروردگار عالم نے شہر مکہ کی، شہر مدینہ کی سرزمین مقدس کی بار بار قرآن میں قسمیں کھائی ہیں، اس کی فضیلتیں بیان کی کہ جس سرزمین پہ انبیاء علیہ السلام آتے رہے ہیں، جس سرزمین پہ آخری نبی الزما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مطہر ہے، زندگی بسر کی ہے، آپ کا یہ وطن ہے، اصحاب پیغمبر کا وطن ہے، اصحاب پیغمبر کی قبور ہے، اور اسی ماحول میں یہاں پر جو سینما گھر کھلے گئے ہیں، جوا خانے، شراب خانے کھلے گئے ہیں، اس پر کبھی بھی توصیف الرحمان نے آواز کو بلند نہیں کیا۔ کیا یہ دین نہیں ہے کہ لوگوں کو شراب کھانے پہ نہ جانے دیا جائے؟ کیا یہ دین نہیں ہے کہ لوگوں کو جوا کھیلنے کی اجازت نہ دی جائے؟ کیا یہ دین نہیں ہے کہ لوگوں کو گناہ کے جو دروازے راستوں کو بند کر دے، لوگوں کو سے روکا جائے؟ نہیں، اس کا دین یہی ہے کہ حسین کے خلاف بولا جائے، مولا علی کے بغض کا پر اظہار کیا جائے، امام حسن کے خلاف بولا جائے، اور ان کو دشمنوں کے حق میں دلائل دیے جائیں، ان کو دشمنوں کی فضیلتیں بیان کی جائیں۔ آپ کا دین یہی رہ گیا ہے۔ ہم یہی چاہتے ہیں، ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم آپ کو اپنے دین پہ قائم رکھے، ہمیں آل محمد کے دین پر قائم رکھے، کیونکہ دین است حسین دین پناہ، حسین دین ہے، اور دین کی پناہ حقہ کے بنا لا الہ الا حسین، دین کی بنیاد کا نام حسین ہے۔ ہمیں حسین مبارک ہے اور آپ کو یزید مبارک ہے، لیکن پروردگار عالم کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں مولا نے اتنی طاقت دی ہے، اتنے وسائل دیے کہ ہم آپ کے ایک ایک سوال کے بین دلائل کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ ہم آپ کو دلائل دیتے رہیں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین، ہمیں سیرت محمد علیہ محمد کے مطابق حسین و علی کے راستے پہ چلتے رہنے کی اور اس پہ ثابت قدم رہنے کی مالک توفیق عطا فرمائے۔ ملک پاکستان کو ہمیشہ تا قیامت آباد و شاد رکھے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔